مسجد کے اندر 3 صفیں لگتی ہیں جن میں 150 مصلی نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ باہری صحن میں ہزاروں نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ جمعہ اور عیدین کے موقعوں پر اس کا بھرپور اظہار بھی ملتا ہے۔ مسجد سے لگ کر وضو بنانے کے لیے ایک حوض بھی قائم ہے جو اسی زمانے کا ہے اور آج بھی صحیح سلامت ہے۔ صحن کے آگے مسجد کے احاطے ہی میں ایک کنواں ہے جسے بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور لوگ بطور خاص اس کی زیارت کرتے ہیں، اس میں نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ایک ماربل بورڈ پر لکھی معلومات کے مطابق یہ 15ویں یا 16ویں صدی کی مسجد ہے۔ یہ مسجد بنگال کے سلطان علاء الدین حسین شاہ نے سن 1498 میں کامٹا پر اپنی فتح کی یادگار کے طور پر بنوایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مغل گورنر میر جملہ خان نے اسے سن 1662 میں آسام کی مہم کے دوران تعمیر کروایا تھا، لیکن علاء الدین حسین شاہ والی بات زیادہ مستند معلوم ہوتی ہے۔ البتہ سن 1519 میں سلطان علاء الدین حسین شاہ کی موت کے بعد جلد ہی شہزادہ دانیال کے ہاتھوں سے یہ علاقہ بارو بھوئیا راج نے چھین لیا تھا، جس کے بعد کئی 100 برسوں تک یہ مسجد رنگا ماٹی کے گھنے جنگلوں کا حصہ بنی ویران پڑی رہی۔ آج سے 100-150 سال پہلے کچھ مقامی افراد نے جب اسے دیکھا تو اسے صاف کر کے دوبارہ یہاں نماز پنجگانہ کا اہتمام شروع کیا۔ بعد میں نواب آف ڈھاکہ تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے ایک ٹیم بھیج کر اس کی تحقیق کی۔ بعد کے دنوں میں اس مسجد کے سامنے ایک مینار بھی بنایا گیا۔ اس ہائی وے سے گزرنے والے مسافر یہاں رکنا پسند کرتے ہیں۔ تمام دھرموں کے لوگ یہاں بڑی آستھا کے ساتھ رکتے ہیں اور اس مسجد کو بڑے احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ اس کے بانی کے مزاج کی برکت ہو، کیونکہ تاریخ کے حوالوں سے یہ بات مشہور ہے کہ سلطان علاء الدین حسین شاہ بہت سیکولر بادشاہ تھے اور اپنی رعایا میں بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے۔